بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ سر خلاصہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، خلاصے کی کتنی طوالت ہونی چاہیے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خلاصے کی کتنی طوالت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ ان اہم باتوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خلاصے میں بہت اچھے نمبر، خلاصے والے سوال میں بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ ان دنوں میں ایگزام ٹپس کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس کو آپ پریس کیجئے، وہاں پلے لسٹ ہے تو وہاں آپ کو اس طرح کی ٹپس مل جائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خلاصے کی جو عام طور پر تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خلاصہ جو ہے وہ 1/3 ہونا چاہیے، یعنی ایک اردو میں کہیں تو 1/3 ہونا چاہیے، یا دوسرے اگر آپ اس کو فیصد میں کنورٹ کریں تو 33% جو آپ کا اصل مواد ہے، اصل کنٹینٹ ہے، یہ 33% ہونا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ بس آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ 33% سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلاصے میں آپ نے تمام اہم نکات شامل کرنے ہیں۔ سبق کے جتنے بھی اہم پوائنٹس ہیں وہ سب آپ نے مختصراً شامل کرنے ہیں۔ کسی اہم نقطے کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، کسی اہم واقعے کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ واقعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا واقعہ لکھ دیا، آپ نے اس کو مختصراً آپ نے اس کا ذکر کر لیا تو یہ اس کا نقطہ ہو گیا۔ تو کسی اہم پوائنٹ کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ خلاصہ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں ہونا چاہیے۔ اپنے الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب میں سبق لکھا ہوا ہے تو آپ نے وہی سبق کے جو ہے الفاظ وہی خلاصے میں ڈال دیے، نہیں۔ خلاصے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ خلاصہ جو ہے جامع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مختصر ہونا چاہیے۔ جامع ہو، مختصر ہو اور اپنے الفاظ میں، یہ تین چیزیں خلاصے میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جامع ہو، مختصر ہو اور اپنے الفاظ میں ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تین باتیں ہو گئی۔ یہ تین باتیں آپ نے فالو کرنی ہے۔ چوتھی بات جو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے، چوتھی بات جو میں ابھی اس وقت آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے جب خلاصہ لکھتے ہیں تو خلاصہ ایک ہی پیراگراف میں لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اول سے لے کر آخر تک ایک ہی پیراگراف ہے۔ مثلا اگر وہ 2 پیجز لکھ رہے ہیں تو پورے 2 پیجز میں آپ کو کہیں پر بھی یوں سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی پیراگراف نظر نہیں آتا۔ تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو چیکر ہوتا ہے، چیکر کو پرابلم ہوتا ہے سمجھنے میں، چیکر کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح چیک کرے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے، چوتھا پوائنٹ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ خلاصہ لکھیں تو آپ نے اس کو پیراگرافز کی صورت میں لکھنا ہے۔ جیسے یہ خلاصہ میں نے اخلاق حسنہ سبق کا لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو ہے یہ ایک پیراگراف میں نے بنایا، اس کے بعد پھر دوسرا پیراگراف بنایا، پھر تیسرا پیراگراف بنایا، پھر چوتھا پیراگراف بنایا، پھر پانچواں پیراگراف بنایا، اور پھر اس طرح چھٹا، اور پھر یہ 7 پیراگرافز میں اس کو میں نے نمٹا دیا اس خلاصے کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ آپ نے خلاصے کو اسی طریقے سے پیراگرافز کی صورت میں لکھنا ہے۔ پانچواں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کیا کریں بلکہ یہ ضرور کریں کہ آپ کے پورے خلاصے میں فل اسٹاپ کی، کوما کی، کوئسچن مارک وغیرہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ املا کی کوئی غلطی نہ ہو۔ املا کی جو غلطی ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی ہے تو آپ کو خلاصے میں اچھے نمبر ملیں گے۔ اب جہاں تک بات ہوتی ہے لینتھ کی، تو لینتھ میں نے آپ کو بتا دی کہ مثال کے طور پر یا تو یہ 33% ہو یا 33% کے ارد گرد ہو۔ اب آپ سبق کی لینتھ دیکھ لیں کہ کتنا سبق ہے، یعنی کتنا بڑا سبق ہے، تو اس حساب سے اگر آپ مثال کے طور پر 2 صفحے لکھتے ہیں یا 2.5 صفحے لکھتے ہیں تو خلاصہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی لینتھ کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے،
جو باقی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خلاصے میں بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔